أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب ذوالجلال و اکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. اسی رب تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کی صبح تک لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. آج اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی آیت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں کچھ تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی، اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وہ آیت کیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا ہم نے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. یہ 5 اوصاف اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا. پہلا وصف کیا ہے؟ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی انسان کے مقدمے کی حمایت میں گواہی دینے والے تھے، یا دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کے بارے میں؟ نہیں. شاہد، گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں گواہی دینے والا، قرآن کے بارے میں گواہی دینے والا، جنت کے بارے میں گواہی دینے والا، جہنم کے عذاب کے بارے میں گواہی دینے والا. اے نبی کائنات، ہم نے اس کائنات کے اندر آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں گواہی دینے والا، قرآن کے بارے میں. مبشر، دوسرا وصف مبشر، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. اے نبی کائنات، جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، اللہ کی گواہی دو گے، قرآن کی گواہی دو گے. جب لوگ اللہ کی طرف آئیں گے، جب لوگ قرآن کی طرف آئیں گے
تو ایسے لوگوں کو مبشر اے بشارت دینے والے، اے امام کائنات، اے خوشخبری دینے والے، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ نذیر، اور اے نبی کائنات، جو لوگ آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے، جو لوگ اللہ کو جھٹلائیں گے، جو لوگ قرآن کو جھٹلائیں گے، جو لوگ جنت کو جھٹلائیں گے، ان لوگوں کو ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے، عذاب قبر سے ڈرائیے۔ یہ اوصاف اللہ رب العالمین نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا۔ اگر کوئی آدمی سماج اور معاشرے کے اندر کسی کے بارے میں گواہی دے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کے کردار کے بارے میں دیکھیں گے، اس کا کردار کیسا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یا اس کا زبان کیسا ہے۔ انسان سماج اور معاشرے کے اندر، ایک انسان کے اندر اتنی ساری خوبیاں اگر ہوں تو اس کو دیکھے گا اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ کا کردار، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی کائنات، ہم نے آپ کو خلق عظیم، اعلیٰ کردار والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ کردار، آپ خلق عظیم، سب سے عظیم اخلاق آپ کے پاس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو اوصاف اللہ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، کیا آپ کے اندر موجود تھی؟ سب سے پہلے آپ اللہ کے بارے میں گواہی دینے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ جب نبوت سے سرفراز ہوئے، اللہ رب العالمین کے بارے میں گواہی دینے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا پر جب آپ چڑھے، آپ نے آواز لگائی، اے مکے کے لوگوں، جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، آج تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، تم کو کچھ پیغام دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، صفا پہاڑی کے نیچے جب سارے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا، اے مکے کے لوگوں، 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے، اے مکے کے لوگوں، کیا کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے ایک زبان کہا، سارے لوگ بول اٹھے، اے محمد، آج تک ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے مکے کے لوگوں، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لشکر نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا سچا محمد یہ کہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اے مکے کے لوگوں، کیا تم محمد کی بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، اے محمد، کیا بات کرتے ہو؟ آج تک ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تم سچے ہو، صادق ہو۔ سارے لوگ مل کر کے اللہ کے نبی کی سچائی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اللہ کے بارے میں گواہی دی، کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں، کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی تک اللہ کے نبی کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، اے محمد، تم سچے ہو، تم صادق ہو۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں گواہی دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سارے لوگ خاموش ہو گئے، نظریں نیچی کر لیں۔ اب جب کچھ دیر پہلے وہ اللہ کے نبی کو سچا کہہ رہے تھے، اب وہ کیسے کہہ دیں کہ اے محمد تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سارے لوگ شرم سے نظریں نیچی کر لیے۔ آپ کے گھر کا آدمی سب سے پہلے اٹھا، سب سے پہلے آپ کے گھر کا آدمی، آپ کا سگا چچا ابو لہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا،
تو نے اسی لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ کے گھر کا آدمی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کا سگا چچا محفل کے اندر کوئی نہیں اٹھا، ابو لہب سب سے پہلے اٹھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، بد دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا اونچا تھا۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ پہاڑی پر سے اتر کر کے چلے آئے، لیکن اے لوگوں سنو، ہمارا نبی خاموش رہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ہمارا رب خاموش نہیں رہا۔ رب کائنات نے ایک سورت نازل کر دی ابو لہب کے اوپر اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورت، اے ابو لہب، اے میرے نبی کو بد دعائیں دینے والے، اے نبی کو برا بھلا کہنے والے، سن، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جا۔ قیامت کے صبح تک سارے مسلمان یہ قرآن کی آیت اور یہ سورت پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب پر بد دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں گواہی دی۔ کبھی کبھی گواہی دینے والے کا معیار اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اگر وہ گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی لوگ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کا وقت ہے، نہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,66,000 1,66,000 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے جب خطبہ دے دیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دیا، اس کے بعد آپ نے پوچھا اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا، پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اللہ کی جو دعوت دی تھی اللہ نے مجھے، اور جو پیغام مجھے تم لوگوں تک پہنچانا تھا، اے لوگوں، کیا تمہارے نبی نے، تمہارے محمد نے وہ پیغام تم تک سچائی کے ساتھ پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو دین دے کر کے بھیجا تھا وہ آپ نے پوری امانت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ ہم تک وہ دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی پر لوگ گواہ دے رہے ہیں۔ 1,66,000 کا مجمع ہے، اللہ کے نبی کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی وہیں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا لیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ ایک بار ابو بکر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، اگر کوئی آدمی یہاں مکہ سے بیت المقدس جائے تو کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ 1 مہینہ یا 40 دن۔ اگر کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرے تو 1 مہینہ یا 40 دن اس کو لگے گا سفر کرنے میں۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے جا کر کے واپس آیا ہوں، بیت المقدس جا کر کے واپس آیا ہوں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر نے کہا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے، تمہارا نبی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے جا کر کے واپس آیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا، جھٹ سے کہا، اے کافروں سن لو، اے مشرکوں سن لو، اگر کوئی یہ کہے کہ
کہ راتوں رات وہ مسجد اقصی سے جا کر کے واپس آیا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، لیکن اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، اگر کوئی دوسرا کہے تو وہ کذاب ہے، لیکن اگر محمد نے یہ بات کہی تو وہ سچے ہیں۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے۔ لوگوں نے کہا اے محمد تم مسجد اقصی گئے ہو؟ ہم بھی گئے ہیں، وہاں کا کھمبا، وہاں کی کھڑکی، وہاں کے دروازے سب کچھ بیان کرو، کہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نقشہ اللہ نے رکھ دیا۔ لوگ پوچھتے جاتے تھے یہ دروازہ، یہ کھڑکی، یہ ستون، اللہ کے نبی بتاتے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ابو بکر نے گواہی دی۔ اسی دن سے اللہ نے کہا انت صدیق، اے ابو بکر آج سے تم سچے ہو۔ وہ لقب اسی دن سے پڑا۔ پہلا وصف کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کی طرف بلانے والے تھے، گواہی دینے والے تھے۔ دوسرا جو وصف اللہ نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ مبشر کبھی جب خوشخبری سناتا ہے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مبشر خوشخبری دینے والا یہ بشارت دیتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی شرط لگا رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، اگر کوئی یہ کہے سچے دل سے کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی پروردگار نہیں، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، اگر کسی کی موت آئی اور اس حالت میں موت آئی کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اے لوگو دنیا کے اندر اگر کسی نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، مسجد بنایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ کے نبی کبھی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے لوگو اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی طریقے سے تربیت کر دی، اچھے گھرانے میں شادی کر دی، اچھی تعلیم دے دی، کل قیامت کے دن وہ محمد کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، اے اللہ کے نبی میری 2 ہی بیٹی ہے، میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو جاؤ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، اچھی تربیت کر دی، اچھی تعلیم دلا دی، اچھے گھرانے میں شادی کر دی، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک صحابی اور اٹھے، اے اللہ کے نبی میری 1 ہی بیٹی ہے، اللہ کے نبی ان کے بارے میں بھی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ جاؤ اے کائنات کے اندر رہنے والوں مسلمانوں، اگر تمہارے گھر میں 1 بیٹی ہے اس کی اچھی طریقے سے تربیت کر دو، کل قیامت کے دن محمد کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ کبھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اپنی مسجد سے کہ اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے راہ میں صدقہ دے، خیرات کرے؟ عثمان اٹھے، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ لکھ لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے؟ سارے صحابہ کرام میں پھر عثمان اٹھے، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ اور لکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان کے 200 اونٹ ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، عثمان پھر اٹھے، 7 مرتبہ عثمان اٹھے،
اور 700 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اسی منبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط ہو۔ اے ابو بکر سن لو، اے عمر سن لو، اے علی سن لو، اے تمام صحابہ کرام سن لو، آج کے بعد میرا عثمان اگر کوئی نیکی کا کام کرے یا نہ کرے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ مبشر، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ اعلان کرے، اے لوگو اللہ کے راہ میں دے دو، صدقہ کر دو، ایک مسلمان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بزنس ہی نہیں چل رہا ہے، ہماری تجارت میں مندی ہے، نہیں چل رہا ہے۔ اگر اسی مسلمان کو سماج اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہی جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس تجارت میں مندی ہے، کمی ہے، بڑھوتری نہیں ہے، اسی مسلمان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلیٹ لکھوا رہا ہے، دکان لکھوا رہا ہے، یہ زمین خرید رہا ہے۔ وہی مسلمان زمین خریدنا رہے تو پیسہ ہے، اللہ کے راہ میں دینا ہو تو پیسہ نہیں ہے۔ یہ حالت ہے۔ کہاں جی رہے ہو مسلمانوں؟ کس لیے جی رہے ہو دنیا کے اندر؟ نبی کے صحابی 700 اونٹ اللہ کے راہ میں دے دیے۔ تیسرا وصف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ سانپ کے بارے میں، بچھو کے بارے میں یا کسی جانور کے بارے میں ڈرانے والا نہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ خطائیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اے نبی ان لوگوں کو جہنم کے بارے میں ڈرائیے، عذاب قبر کے بارے میں ڈرائیے۔ نذیر، ڈرانے والا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کو آپ نے جہنم کے بارے میں ڈرایا، عذاب قبر کے بارے میں ڈرایا۔ کہ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، عثمان نہیں روتے۔ عذاب قبر کا تذکرہ کیا جاتا، عثمان پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، زاروں کے تار روتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب پوری کائنات سو جاتی تھی، پوری کائنات سو جاتی تھی، عثمان اکیلا اٹھتا تھا اور جاتا تھا قبرستان کے پاس بیٹھ کر اتنا روتا تھا، اتنا روتا تھا عذاب قبر کو یاد کر کے کہ جہاں عثمان بیٹھتے تھے وہ زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہوئے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اس انصاری صحابی کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی دفن کرنے کے بعد قبر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر قبر کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ آپ کو روتا دیکھ کر کے سارے صحابہ کرام رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، آپ نے ڈرایا اور کہا اے صحابیوں ہم تمام لوگوں کو یہاں آنا ہے، اس قبر کے اندر آنا ہے، اس قبر کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، تیاری کر لو، ہم تمام لوگوں کو یہاں آنا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی ڈرا رہے ہیں، اس طریقے سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک باغ میں داخل ہوئے۔ آپ ایک خچر پہ سوار تھے، اچانک وہ خچر بدکنے لگا، ادھر ادھر کودنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو کیا یہاں کوئی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں یہاں قبر ہے، اور یہ قبر گنہگاروں کی ہے، خطا کاروں کی ہے، اللہ کے نافرمانیاں کرنے والوں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر یہ حدیث سنائی اور لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں ڈرایا۔ کہا اے لوگوں جب مردوں کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے تو ساری مخلوقات سنتی ہے، ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انسان کے۔ اگر جن و انسان مردے کے چیخنے کی آوازیں سن لے تو وہ فوراً بے ہوش ہو جائیں، اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے قبر کے اندر۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، عذاب قبر اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے
کہ میں اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ مردوں کی چیخنے کی آوازیں لوگوں کو سنا دے، انسانوں کو سنا دے، لیکن اے لوگوں میں اس لیے اللہ سے دعا نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر لوگ مردوں کے چیخنے کی آوازیں سن لیں گے تو فوراً بے ہوش ہو جائیں گے۔ اتنی خطرناک۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر مردوں کے چیخنے کی آوازیں انسان سن لے تو قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دے گا۔ اتنی خطرناک سزا دی جاتی ہے۔ کبھی عذاب قبر کے بارے میں سوچے ہو؟ ارے جاؤ قبرستان کے اندر، بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے۔ وکیل صاحب بھی پڑے ہیں، وکیل صاحب جھوٹے کیس کو لڑتے تھے، مقدمہ لڑتے تھے، قبرستان میں وکیل صاحب بھی پڑے ہیں۔ جج صاحب بھی وکیل صاحب کے بغل میں پڑے ہوں گے۔ وہ بھکاری جو سماج اور معاشرے کے اندر بھیک مانگا کرتا تھا، وہ بھکاری بھی وکیل صاحب جج کے صاحب کے بغل میں لیٹا ہوگا۔ ارے جو ایم ایل اے اور ایم پی تھا دنیا کے اندر وہ بھی اسی قبر کے اندر پڑا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اسی مٹی کے اندر دفن ہے۔ اے انسان تو کیا چیز ہے؟ عذاب قبر سے ڈر جاؤ۔ میرے نبی نے لوگوں کو ڈرایا، اے لوگوں قبر سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی جہنم کے بارے میں ڈرا رہے ہیں۔ اے لوگوں جہنم کو سلگایا گیا، جلایا گیا، 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک گرمایا گیا، جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک گرمایا گیا، جہنم کالی ہو گئی، اور آج بھی کالی ہے، آج بھی۔ اور آپ نے فرمایا اگر جہنم کے آگ کے اندر ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اور وہ سوراخ، اس سوراخ سے جو گرمی نکلے، جو آگ نکلے، دنیا کے سارے لوگ کب جل کر کے راکھ ہو جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ جہنم کی آگ کی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ چوتھا وصف جو اللہ نے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سے آپ کی دعوت شروع ہوئی، اور آپ آخری دم تک، آخری سانس تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر 3 سالوں تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا پیغام آیا، جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، ان کو ڈرائیے۔ پھر اللہ کے نبی زید بن ارقم کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اے عبد مناف کے لوگوں، اے عبد شمس کے لوگوں، اے عبد المطلب کے خاندان کے لوگوں، اے مرہ ابن کعب کے خاندان کے لوگوں، اے میری پھوپھی صفیہ، اے سمیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار۔ سارے لوگوں کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ جہنم کے آگ سے بچنے کی تیاری کر لو۔ تمام لوگوں کو آپ نے اللہ کی طرف بلایا، سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو۔ پھر کوہ صفا پر چڑھے، وہاں پر اللہ کی دعوت۔ آپ اگر کسی بازار میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی اللہ کی دعوت، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اللہ کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، اکاس میلہ، اکاس بازار۔ آپ نے سنا پورے عرب بھر کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں، اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر بازار کے اندر گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بازار کے اندر، میلے کے اندر۔ آپ کو لوگوں نے پتھروں سے اتنا مارا کہ اللہ کے نبی بازار کے بیچوں بیچ میں بے ہوش پڑے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان
لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہوئے پتھروں سے مار کھا رہا ہے اور بازار کے بیچوں بیچ میں آپ بے ہوش پڑے ہیں۔ ایک آدمی جا کر کے آپ کی چھوٹی سی بیٹی 4 سال کی بیٹی فاطمہ کو بتاتا ہے، فاطمہ 4 سال کی ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی محلے کے اندر۔ وہ آدمی کہتا ہے اے فاطمہ آج تیرے بابا کو عکاظ بازار میں اتنا مارا ہے کافروں نے کہ تیرے بابا عکاظ بازار میں بے ہوش ہیں۔ فاطمہ 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بابا کو اپنے گود میں بٹھایا، گھٹنے کے بل بیٹھ گئی اور 4 سال کی بچی، اے لوگوں تربیت اللہ کے نبی نے کیسی کی تھی؟ 4 سال کی بچی اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے، 4 سال کی بچی دوپٹہ اوڑھ رہی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھو، 10 سال کی 20 سال کی نوجوان ہیں، 30 سال کی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، سسر کے سامنے، دیور کے سامنے، اور جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام غیر محرموں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، حیا کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ 4 سال کی بچی، تربیت تو دیکھو۔ امام کائنات اللہ کے نبی کی بیٹی اپنا دوپٹہ نکالتی ہے اور اللہ کے نبی کے خون کو صاف کرنے لگتی ہے، خون کو صاف کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ فاطمہ زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب فاطمہ کے آنسو پڑتے ہیں، اللہ کے نبی ہوش میں آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، نبی کی آنکھوں نے دیکھا کہ میری 4 سال کی بچی رو رہی ہے، زاروں کے تار رو رہی ہے، اور روتے ہوئے سارے لوگوں سے کہہ رہی ہے اے لوگوں، اے عکاظ بازار کے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے بابا کو اس وجہ سے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جب روتا ہوا دیکھا، فوراً اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا اے لوگوں، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے میری بیٹی کو رلایا۔ اللہ کا پیارا پیغمبر بازار میں بھی اللہ کی دعوت دے رہا۔ ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس نبی نے ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے پتھریں کھائی، آج اسی اسلام کو بدنام کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس اسلام پر چل رہے ہیں؟ کون سی شریعت ہم فالو کر رہے ہیں؟ کون سے مذہب کو ہم چل رہے ہیں؟ بس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جس نبی نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے پتھریں کھائی، ارے کم سے کم اس نبی کی عزت تو رکھ لیتے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچو، غور کرو۔ چوتھا وصف، اے نبی ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا۔ 5واں وصف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ ایک طرف وہ سورج ہے آسمان والا، ایک طرف وہ زمین والا سورج امام کائنات۔ وہ سورج نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ دنیا والا سورج نکلتا ہے تو جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، شرک کا، گناہ کا، بدعت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے تو چاند منسوخ ہو جاتا ہے، بولے تو دن میں چاند نہیں ہے۔ اور جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نکلے، نبی بنائے گئے، تو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔
آپ سراج منیر تھے، روشن چراغ تھے، آپ سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے آئیڈیل تھے، اسوہ حسنہ تھے۔ اے لوگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 اوصاف کا تذکرہ کیا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا اسلام ایک، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ ہمارا راستہ الگ کیوں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اتنا سخت ہو چکا ہے ہمارا دل کہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مولوی ممبر پہ کھڑے کھڑے گلا پھاڑتا رہے، روتا رہے، چیختا رہے، کیا سے کیا بول دے، لیکن اے مسلمانوں، آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ آج ہمارا دل حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے۔ دنیا کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر کی بیماری، تھائیرائیڈ کی بیماری، بخار ہوتا ہے، ملیریا، ڈینگو، یہ جسمانی بیماری ہے۔ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ روحانی بیماری۔ ہمارا دل جو سخت ہے نا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہمارا دل جو حق بات کو قبول نہیں کرتا، ہمارے جسم کے اندر ایک بیماری ہے، روحانی بیماری۔ وہ بیماری ہے ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اس بیماری کو دور کرنا ہے تو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو حق بات، سچ بات قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ان کے احکامات پر ہمیں چلا دے، اس راستے پر چلا دے جس راستے پر صحابہ کرام چل رہے تھے۔ یا الہ العالمین، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔